خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ خدا غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 11واں باب پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا، اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو اہل ختان اس سے یہ کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ تو کیوں اہل کلف کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ تب پطرس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافا کے شہر میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رویا دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسا جس کے چاروں کونے آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا۔ اس میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور وحشی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور میں نے ایک آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی، اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر میں نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ تب دوسری بار آسمان سے مجھے آواز آئی کہ جسے خدا نے حلال ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ۔ یہ 3 بار ہوا، پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے، اور روح نے مجھ سے کہا کہ تو بے کھٹکے ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا جس نے اس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج اور شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا، وہ تجھ سے وہ باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو ان پر روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ تب مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب کہ خدا نے انہیں بھی ویسی نعمت دی جیسی ہمیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 42 اس کی 2 سے 3، اور پھر زبور نمبر 43 اس کی 3 سے 4 آیت تک۔ جس طرح ہرنی پانی کی ندیوں کی خواہاں ہوتی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری مشتاق ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جاؤں اور خدا کے روبرو حاضر ہوں؟ اپنا نور اور اپنی سچائی ظاہر کر کہ وہ میری رہبری کریں۔ وہ مجھے تیرے کوہ مقدس اور تیرے خیموں تک پہنچا دیں۔ تب میں خدا کی قربان گاہ کے پاس جاؤں گا، ہاں، خدا کے پاس جو میری خوشی اور میری شادمانی ہے،
اور میں بربط بجاتے ہوئے تیری حمد کروں گا۔ اے خدا، اے میرے خدا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا، اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور بٹ مار ہے۔ لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں، اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹ مار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔